نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے معاملات کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. صحابہ کرام کی شخصیات کو داغدار کیا جاتا ہے. بنیادی اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی وجوہات اور اسباب کیا رہے ہیں؟ اہل سنت سے جو شیعہ نے اختلاف کیا ہے وہ عقدی بھی ہے، عقیدے کا بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے اور وہ فقہی بھی ہے. سیدنا علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کا ذکر کیا. انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے عمر کا ذکر کیا. انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے عثمان کا ذکر کیا. اگر انفس تو جناب علی شامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بادشاہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تو اللہ رب العالمین نے تمام قریش کی قوم کو انفس قرار دیا. اس میں ابو بکر اور عمر بھی شامل ہو گئے. تو پھر تو انفس کے اندر ابو بکر اور عمر بھی نفس نبی ہو گئے. تو ساری نفس نبی ہو گئے. وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. یہ مسئلے کی نزاکت تھی، موقع کی نزاکت تھی. یہ کوئی جان بوجھ کر وہ حکومت کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کا جنازہ پڑا تھا اور بیٹیاں دینے والے کہاں چلے گئے. آج ہم بھی یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں پڑوس کے ملک کے حوالے کو دیکھ کر، لیکن یہ تان تشنی ایسے موقع پر کرنا جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس جماعت کے شرادے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے صحابہ کرام اور خاص طور پہ سیدنا ابوبکر عمر نے جو ہے نا یہ فوری اقدام اٹھائے. سیدنا صدیق نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے، نہ میں نے کبھی اس خلافت کی تمنا کی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جو مضبوط شخص ہے اس کو جو ہے وہ یہ خلافت دے دی جائے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، اسلام فورٹ کے پلیٹ فارم سے علم ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا اختتام ہے اور محرم الحرام کا آغاز تقریباً ہونے جا رہا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. بہت سے فضائل اس کے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. 10 محرم کا روزہ کی ایک فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم سنتے آ رہے ہیں. بدقسمتی سے کافی عرصے سے محرم الحرام کے اس مقدس اور حرمت والے مہینے میں جو محترم ہستیاں ہیں اسلام کی اور جو حرمت والی ہستیاں ہیں جن کے تذکرہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ تورات و انجیل کے اندر بھی فرمایا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت ان کے صفات بیان فرمائی ہیں. بہت سے نادان احباب ان ہستیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ سوالات کرتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ ایک محترم ہستیاں ہیں اور شخصیات ہیں معزز، ان کے اختلافی معاملات کو لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے معاملات کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات کے ذریعے صحابہ کرام کی شخصیات کو داغدار کیا جاتا ہے، اور بالآخر اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں بھرپور کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو ان کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ اعتراضات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے جن کا آغاز ہوتا ہے اور کربلا تک وہ اعتراضات ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کی حیثیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں مستند حقائق کیا ہیں، اور ان کے حوالے سے صحیح بات اور درست بات اور موقف کیا ہونا چاہیے ہمارا. اور آج کل جو اس حوالے سے ہمارے نوجوان خاص طور پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف باتیں سنتے ہیں، تو صحیح اور درست بات اور ان کی رہنمائی کیا ہو سکتی ہے، اس تعلق سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. میرے آج کے پینل میں ہمارے 2 محترم مشائخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضیلت الشیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ جانا پہچانا چہرہ ہیں اسلام فورٹ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے ہمارے محترم شیخ حماد چاولہ حفظہ اللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ الحمدللہ اسلام فورٹ کا ایک بڑا معروف چہرہ ہے، اور خاص طور پہ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی جو ایک معلومات اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. تو شیخ صاحب، اس حوالے سے جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس میں مختلف سوالات مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ایک بنیادی جو سوال ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 فرقے، شیخ عبداللہ آپ سے میں خاص طور پہ اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ 2 بنیادی تفریق ہمیں اہل اسلام کے اندر نظر آتی ہے. ایک اہل سنہ کی جو ہے وہ ہمیں ایک نظریات نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی محبت اور ایک الفت کے جذبات نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف جو شیعہ ایک فرقہ ہے یا اہل تشیع ہیں، ان کے اندر یہ ہمیں نظر آتا ہے خاص طور پہ کہ وہ
صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ ان کے ہاں اعتراضات پائے جاتے ہیں. بنیادی اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی وجوہات اور اسباب کیا رہے ہیں, اس پر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, شیخ یہ مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے, آج کی ہماری نئی نسل کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ حالیہ کچھ ادوار میں جب سے مصر سے محمد عبدو اور دیگر وہاں کے کچھ اس طرح کے دعات جو کہ تقریب بین الفرق جو مسلمانوں کے ہیں اس کے ایک تغیر ہے, اور یہ پھر ایک سلسلہ بڑا پھیلا اور بڑی تحریکوں اور جماعتوں نے اس کو اختیار کیا کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد اور ایک امت اور ایک اتحاد والی بات کی جائے. تو اس میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ بعض نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ شیعہ اور اہل سنہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ایسے فقہی نوعیت کا اختلاف ہے جیسے ہمارا آپس کے یہاں فقہا کا اختلاف ہے, یہ مثال فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی, فقہ مالکی ہے, تو اسی طریقے سے وہ فقہ جعفری ہے اور اسی نوعیت کا اختلاف ہے, جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. ہمارا اہل سنہ کا اختلاف یا شیعہ کا ہم سے اختلاف, یوں تعبیر زیادہ بہتر ہے, اہل سنہ سے جو شیعہ نے اختلاف کیا ہے وہ عقدی بھی ہے, عقیدے کا بھی ہے, وہ سیاسی بھی ہے, اور وہ فقہی بھی ہے. کسی بھی زاویے سے ہمارا تعلق ایک طرح سے ہو نہیں سکتا, اور اس کی بنیادی وجہ تقریب ہو نہیں سکتی ہمارے درمیان, یعنی ملاپ یا ایک وہنے یا قربت والی بات, جو کہ بہت سارے معاصرین اس چیز کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور حالیہ ادوار میں آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا کہ ایک امت کے نعرے کو بہت زیادہ اچھالا گیا. لیکن سوال یہ کہ ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے جو مصادر ہیں جہاں سے وہ دین لیتے ہیں وہ اہل السنہ کے یا جو اللہ تعالیٰ نے مصادر دیے ہیں اس سے مختلف ہیں. ان کے ہاں قرآن اگرچہ ان کے متقدمین میں کئی ایک ان کے ایسے رہے جو قرآن کی تحریف, قرآن کے اندر تحریف کے, اور یہ جو قرآن ہے وہ حقیقی قرآن نہیں ہے اس کے قائل رہے, لیکن اس میں متقدمین میں بھی کچھ تھے اور متاخرین میں تقریباً سب اس کے قائل رہے کہ نہیں تحریف نہیں ہے, وہ پتہ نہیں تقیہ ہے ان کا یا حقیقت میں ان کا یہ قول ہے, اللہ عالم بالصواب. بہرحال تو قرآن ان کے ہاں مصدر ہے جہاں سے وہ دین لیتے ہیں, لیکن وہ ایک انہوں نے بہرحال اپنے ہاں ایک مشکوک چیز تو اس کو بنا لیا ہے. اس کے بعد ان کے ہاں نبی, اور نبی کے بعد ائمہ معصومین, اسی لیے وہ قیاس کے بھی اور اکثریت ان میں اجماع کے بھی منکر رہے ہیں. اور اہل سنہ کے ہاں جو اجماع کا تصور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مرجع جو ہوتا ہے وہ ان کا امام ہوتا ہے, اور وہ جو کہے وہ اسی طریقے سے وہ چلا جائے گا, بلکہ ان کے اندر جو غالی قسم کے ہیں, یعنی جو وہ دین کی تشریح کرے گا وہی دین, وہ دین کی جو قرآن کی تشریح جو نبی کے, اور ان کی اپنی حدیثیں الگ ہیں پوری, کیونکہ نبی کو جو انہوں نے مرجع قرار دیا ہے تو وہ ہمارے ہاں جو اسانید ہیں اور ہمارے ہاں جو احادیث کی کتب ہیں اس بنیاد پر نہیں, ان کے ہاں جو اپنی انہوں نے احادیث گھڑی ہیں اور جو ائمہ کے اقوال ائمہ ان کے حساب سے جو معصومین ہیں اور ان کے اقوال جو بہرحال اس میں ان کے ہاں جو یہ ان کے غالی جو فرقے ہیں جیسا کہ اسماعیلیہ ہے اور یہ بہری ہیں, تو بہرحال ان کا بڑا ایک آپس میں خود بھی اختلاف ہے. ان کے ہاں تو ایک جو امام زمانہ جو ہوتا ہے وہی اس کی دین کی تعبیر پیش کرتا ہے, اور وہ تصور ان کے یہاں مختلف ہے. باقی اثنا عشری وغیرہ امامیہ جو ہیں ان کے یہاں پھر بھی ایک فقہ ڈیولپ ہے, فقہ جعفریہ, اور اس کے حساب سے لوگ چلتے ہیں. یہ سیدنا علی, سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین یہاں تک تو متفق ہیں. اس کے بعد جو ان کے 12 امام ہیں ان میں سب میں یہ اماموں پہ آ کے ان کے بکھرتے گئے اور وہاں سے نئے نئے ان کے فرقے بنتے گئے. یہ ایک بنیادی ان کا مصدر ہے جہاں سے دین لیتے ہیں, اور یہ ہمارا مصدر نہیں ہے. ہم ائمہ کو, کسی بھی امام کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ جو دین کی تشریح کرے گا اسے لیا جائے گا. ہمارے ہاں جو نئے مسائل آ رہے ہیں وہ ائمہ معصومین کی تعبیرات سے اس کو حل نہیں کیا جاتا, یا امام زمانہ کی, یا جو اس کے آج ولایت فقیہ وغیرہ جو ان کی تعبیرات ہیں, ہمارے ہاں جو ہے اس کا حل اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. اور حدیث وہ جو صحیح سندوں سے عادل روات کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. تو بنیادی مصادر میں ہمارا ان سے اختلاف ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی یہ بات کرنا کہ جی ایک ہو سکتے ہیں, تو جب بنیادی الگ ہوگی تو ایک تو ممکن نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ انسان اور جن ایک ہو جائیں, مل جائیں آپس میں اور ایک بن کے رہیں, تو ایک نہیں بن سکتے. جن ایک الگ مخلوق ہے اور انسان ایک الگ مخلوق, ان کے بنیادی مصادر الگ ہیں دینی اعتبار سے, اور ہمارے بنیادی مصادر الگ ہیں. اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ جو اختلافی بنتا ہے ان مصادر کے بعد اہل السنہ اور شیعہ میں, روافض میں, وہ ہے امامت اور خلافت کا مسئلہ. یہیں سے وہ بنیاد کھڑی کی تھی عبداللہ بن سبا, یا اس کے بعد جو ان کے فرقے کو بنانے والے لوگ ہیں. مسلمانوں کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت کا سلسلہ ہے. امامت کا کوئی تصور اس انداز کا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے اور ان کے ذریعے سے, کیونکہ ان کے ہاں یہ سیدنا علی وصی تھے اور وہ خلافت کے بھی حقدار تھے اور امام تھے.
تو ہمارے ہاں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جس چیز کے مطابق امت اتفاق کے ساتھ چلی، حتیٰ کہ سیدنا علی بھی اس اتفاق کے اندر شامل تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین اس اتفاق کے اندر شامل تھے. خلافت ابی بکر ہے، خلافت عمر ہے، خلافت عثمان ہے، اس کو ان اہل بیت کے افراد نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو بنیادی اختلاف یہاں سے امامت اور خلافت سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد عقائد کے چند مسئلے، اب اتنی تفصیل کا اور ردود کا مسئلہ نہیں ہے، میں بس مختصراً اشارے کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ کلمے کا ان کا ہے. کلمے کے اندر ان کے جو اضافہ جات ہیں، جس کو بعض ان کے کلمے کا جز کہتے ہیں اور بعض ایک اضافی ایک تعبیری چیز کہہ دیتے ہیں. اور بہت سے آج کے جو دور کے اس طرح کے دعات ہیں جو اپنی نسبت اہل سنہ کی طرف کرتے ہیں، جن کے بڑے چینلز کے سبسکرائبر ہیں، جس پہ وہ فخر بھی کرتے ہیں، تو وہ اس پہ وہ رد انداز کا نہیں کرتے جنہوں نے کلمے میں اضافہ. ان کو چشتی رسول اللہ تو نظر آتا ہے اور اشرف علی، یہ بھی غلط ہے، لیکن ان کو یہ کلمے کے اندر علی ولی اللہ وصی اللہ و خلیفۃ بلا فصل یہ چیزیں، اور اذان کے اندر یہ کلمات نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دیدار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ، اور معتزلہ کے ہاں جو مسئلہ ہے عقل پرستی کا، وہ ان کے ہاں بھی الحسن والقبح العقلیان. اس طرح سے استغاثہ بالاموات، جو ائمہ ان کے معصومین چلے گئے دیگر، ان سے باقاعدہ ڈائریکٹلی مدد مانگنا یا ان کے وسیلے سے مانگنا. یہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. فقہی مسائل کے اندر متع کا مسئلہ ہے، خمس کا مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے وراثت کے ہمارے ان کے بنیادی، کیونکہ مصدر الگ الگ ہیں تو لازمی طور پر آخری ایک چیز ہے اور وہ ہے صحابہ کے متعلق. اچھا شیخ، یہ فقہی چیزیں نہیں ہیں، یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ فقہی اختلاف ہیں، یہ اصولی اختلاف ہیں. یہ فقہی مسائل ہیں لیکن اختلاف اصولی بنیادوں پر ہے، کیونکہ ان کے مصادر ہی الگ ہیں، ہمارے مصادر الگ ہیں. انہوں نے جہاں سے وراثت کی اپنی تقسیم کا مسئلہ لیا، وہ ہمارے یہاں انہوں حدیث سے انہوں نے نہیں لیا. اور اسی طریقے سے متع کے اور دیگر یہ سارے مسائل خمس کے جتنے ہیں، یہ ان کے مقصد کہ ہمارے ہاں تعبیر، اس کی فقہی تعبیر استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا ان کا اختلاف اصول، ہمارے اور ان کے اصول متفق علیہ نہیں ہے استدلال کے، کہ جس بنیاد پہ یہ ہم کہیں کہ چلیں یہ وہ والا اختلاف ہے جیسے ہمارے آپس کے فرقوں کا اختلاف ہے. آخری بات بس مختصر میں عرض کرتا ہوں، اور وہ صحابہ کا مسئلہ. اہل السنہ اور یہ شیعہ یا رافضہ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ شخصیات جو ہیں صحابہ اکرام، یہ بشر ہیں اور معصوم نہیں ہیں. اور اہل السنہ کا بھی عقیدہ ہے معصوم نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ امامت کے متعلق مختلف ہے. اماموں کو معصوم مانتے ہیں. معصوم کا مطلب میں وضاحت کر دوں ہمارے سننے والے حضرات اور دیکھنے والوں کے لیے، کہ وہ جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے، اللہ نے خود گناہوں سے بچا کر رکھا ہے. ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، جیسے انبیاء سے نہیں ہو سکتی، جیسے انبیاء سے نہیں ہو سکتی. صحیح. تو بلکہ ان کے تو بلکہ آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، ہم کتابوں کے حوالے دیں کہ ان کو تو سیدنا علی کو تو وہ انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. پہلا مسئلہ صحابہ کے متعلق اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اختلاف دو بڑی بنیادی ہیں اہل السنہ میں اور شیعہ میں صحابہ کے متعلق. اور پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے نزدیک تقریباً سارے صحابہ مرتد ہو گئے یا منافق تھے، سوائے 5-7 ناموں کے. صحیح. باقی سب ان صحابہ میں اہل بیت کے علاوہ صحابہ میں تقریباً سارے ہی یا تو منافق تھے، وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے حقیقت میں، یا کچھ لائے تھے تو وہ بعد میں مرتد ہو گئے اور وہ کرسی ورسی کے لالچی اور اس طرح کے مناصب کے لالچی. تو یہ ایک بنیادی اختلاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں، اور یہ چونکہ ان کی تکفیری کر دیتے ہیں. محفوظ کا مطلب معصوم سے الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے ہی راضی ہو چکا، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اختلافات ان کے آپس میں رہے ہیں، ہر طرح کے اختلافات ہوئے ہیں، لیکن وہ عادل مانتے ہیں. ہاں تو عادل ہیں، ہاں امانت دار ہیں اور محفوظ ہیں. یعنی ان کی خطاؤں کو، لرزشوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تھیں کچھ کی، پہلے بدر والے اور جو بیعت رضوان والے، احد والے، ان کی خطاؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی درگزر کر دی. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر یہ جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اپنے نبی کی ساتھ دینے کے لیے، صحبت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر پہلے ہی کیا ہوا. اب ان کی جو بات کی اخطاء ہیں، ان میں کئی ایک اجتہادی اخطاء بھی ہیں، کچھ سیاسی اختلافات بھی ہیں، کچھ اور انواع بھی ہیں، اور حقیقت میں ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن مجھے آج کے اس دور میں بیٹھ کر اس بنیادوں پر ان کے ایمان پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں، کون دے سکتا ہے؟ یعنی میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں کہ میں ان بنیادوں پر ان کے ایمانوں کو ٹٹولوں اور یہ فیصلے کرتا پھروں یا ان پر طعن کروں جس سے پورا دین ہدم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم روایات پڑھتے ہیں جو صحیح ترین کتابوں کے اندر ہماری اہل سنت کے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، تم میں سے کوئی ایک آدمی نہیں. آج کے ہمارے دور کا کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہو، جس کے کروڑوں سبسکرائبر ہوں اس کے چینل کے، یوٹیوب کے، وہ اگر
احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے گا تو صحابہ کسی عام سے صحابی کا ایک مد یعنی جو 1 کلو سوا کلو ایک مٹھی بھر سونا وہ اس کے برابر نہیں ہے فضیلت. تو جب وہ اس کے برابر نہیں ہے تو اب اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو, کیونکہ آج کے دور میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں کتابوں میں تحریروں میں آتی ہیں, تو بنیادی بس مقصود اتنا تھا, خلاصہ یہ کہ یہ بنیادی آپ لوگوں کو بات بدل جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف بڑا بنیادی قسم کا اختلاف ہے اور کوئی جوڑ توڑ میل ملاپ والی امت ایک کرنے والی بات بن نہیں سکتی, کیونکہ جو چیزیں بنیادوں سے الگ ہوں ان کو آپ اوپر جا کے جوڑ بھی دیں ہیں وہ الگ ہیں. اس میں شیخ اللہ کو جزائے خیر دے 2 باتیں تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ جو اختلاف ہے وہ ایک جذباتی اختلاف نہیں ہے, بلکہ وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بنیادی اختلاف جو ہے وہ اصول کا ہے, مصادر مراجع کا ہے. جن شخصیات کو جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں ان شخصیات کی تو وہ تقریباً تکفیر ہی کر دیتے ہیں, ان کو مرتد قرار دے دیا ہے. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں شیخ کہ وہ یہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس سے بات واضح ہی ہوئی. یقیناً ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اختلاف باقی رہے, یعنی ہم بھی اتحاد امت کے خلاف تو نہیں ہیں, لیکن مقصد ہمارا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اتحاد اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے اندر ایک دشمنی ہے, ایک دشمنی کہہ لیجئے یا ایک جو بغض اور نفرت ہے جو ان شخصیات کے بارے میں جو ہمارے دین کا حصہ ہے جن سے محبت کرنا, تو اس نفرت کے ہوتے ہوئے اتحاد بن نہیں سکے گا. تو اگر اتحاد کا دعویٰ کرنا ہے, یہ اتحاد کی کوشش کرنی ہے, تو پہلے ان مسئلوں کو حل کرنا پڑے گا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ختم نہ کیا جائے, اتحاد کا داعی نہ بنا جائے. تو اصل چیز یہ ہے تو کیا جو ہے وہ فرقہ پرستی باقی رہے, ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ مقصود تو نہیں ہے, لیکن ساتھ میں یہ چیز واضح رہے کہ ان بنیادوں پر رہتے ہوئے اتفاق ہو نہیں سکتا کہ وہ صحابہ کو غلط نہیں کر ہم نہیں, باقی ٹھیک ہے جی آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور چلتے رہے. اور جو اس طرح کے اتحاد کا داعی ہے, بلکہ اس طرح کی ابحاث ہم نے پڑھی کہ باقاعدہ پورے فہرست ہے کہ جس میں اہل السنہ کے یہ تقریب ایک قربت والے دعات کے نام ہیں, اور ہر ملک سے اس کے تحریک جماعتیں بھی ہیں, اور شیعہ کی طرف سے بھی ایسے رہے ہیں, اور بعد میں دونوں کی طرف سے ایسے بھی رہے جنہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ یہ جو تقریب کا دعویٰ ہے, جو ہماری دعوت ہے تقریب کی, یہ فاشل ہے, یہ کامیاب نہیں ہو سکی. وجہ میں اس کی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ خود انہوں نے جو اس داعی ہیں اس تقریب کے, انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے, لیکن اس کے اقرار کی وجہ یہی ہے کہ بنیادوں میں آپ کی جب اختلاف ہے تو اوپر کا آپ کا اتفاق. اس کی بڑی واضح دور حاضر کے اندر مثال یوسف قرضاوی, ان کی مثال ہے کہ ان کے جو آخری جو ایام تھے اس کے اندر پوری زندگی وہ اس بات کی طرف دعوت دیتے رہے, لیکن آخر میں انہوں نے رجوع کی اپنی اس بات سے. اور اس میں سے ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایڈ کر دینا چاہیے کہ اختلاف جو ہے وہ اہل السنہ کا شیعہ سے نہیں ہے. شیعہ بعد میں آئے اور انہوں نے اہل السنہ سے اختلاف کیا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اہل السنہ شیعہ کی معتبر اور محبوب شخصیات پر کوئی تان نہیں کرتے, بلکہ اکثر شخصیات سے اہل السنہ محبت رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ جہاں ان شخصیات پر تبرہ کیا جائے یا ان پر لعن طعن کی جائے جن کو اہل السنہ محبوب سمجھتے ہیں, تو مسئلہ ہماری جانب سے نہیں ہے, اختلاف ہمارا نہیں ہے, اختلاف انہوں نے قائم کیا ان شخصیات کے بارے میں جن شخصیات سے اہل السنہ محبت کرتے ہیں. تو وہ جو ہمیں سمجھا جاتا ہے نا کہ اہل السنہ اصل میں تفریق کر رہے ہیں, تفریق اہل السنہ نہیں کر رہے, تفریق تو آپ کی جانب سے ہو رہی ہے کہ آپ ان شخصیات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اسی بات اتحاد کو ختم کرنے والا جن بنیادوں پر اس نے اتحاد سے ایک اختلاف کا اور ایک تفریقے کا یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں فرقے یا انتشار کا راستہ اختیار کیا, جن بنیادوں پر اگر اتحاد کرنا ہے تو پہلے ان بنیادوں کو ختم کرنا پڑے گا. جی بالکل. اس میں آخری چیز شیخ اس کا بھی اضافہ کر لیں کہ آنے والے وقت کے اندر جو ایک آخری جو امام ہے امام مہدی, یعنی کہ امام مہدی کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے آنے والے حالات آنے والے وقت کے ساتھ. یعنی کہ امام مہدی کے معاملے میں بھی اہل السنہ اور اہل تشیع جو ہیں یہ دونوں بالکل الگ الگ نظریات رکھتے ہیں. ہمارے امام مہدی کے آنے کا مقصد الگ ہوگا, جو ہمارے ہاں اہل السنہ کے ہاں جو امام مہدی کا تصور ہے اور جو ان کے ہاں مہدی کا تصور ہے, ان کے ہاں امام کے آنے کا مقصد الگ ہوگا. اور اس معاملے میں بھی انتہائی یعنی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ کوئی سنی بنیادوں پر شیعوں سے جو ہے نا وہ
کوئی اپنا کیا کہتے ہیں نفرت کا اظہار کرے گا، بدلہ لے گا، انتقامی کریں گے. کارروائی کرے گا. لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کا امام آنے کے بعد جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد جو بھی ایک جی بالکل ان کے یعنی ان کے زعم میں یا ان کے بقول جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کو ختم کرے گا اور اہل سنت یہ کے مجھے سے انتقام لے اجازت گا. دیں شیخ میں تھوڑا سا اس مقالے کا آپ کو ذکر کر دوں. عبداللہ سنغالی، اچھا تو ان کا مقالہ ہے اور اس میں انہوں نے پورے حوالوں کے ساتھ جمع کیا. پہلے آغاز میں ذکر کہ اتحاد یعنی اس کی دعوت تو قرآن میں ہے کہ ہونا چاہیے، اور لیکن ان بنیادوں پر جو قرآن میں ذکر ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اہل السنہ اور جو شیعہ میں جو اس قسم کے تقریب کے داعی رہے ان میں بنیادی فرق مقصد کا. اہل السنہ کا مقصد واقعتاً جو رہے وہ مخلص تھے کہ امت ایک ہو، ایک امت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ اس چیز کی کوشش کی. جبکہ شیعہ کا چونکہ آپ کو پتہ ہے تقیہ کا مسئلہ ہے، تو ان کے یہ جو نیتیں رہی ہیں وہ زیادہ تر یہ دھوکہ اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے اہل السنہ کو خاص طور پر، اور تاکہ اہل السنہ میں اپنے عقیدے کو نشر کیا جا سکے. اور جو پھر حالیہ آپ نے 30-40 سال کے اندر دیکھا ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے سنی ملکوں کے اندر کیا کیا، اور اپنے ملک میں یعنی ان کے یہاں کوئی سنی آپ کو مسجد نام کی بھی نہیں ملے گی، اور کوئی سنی آپ کو ان کا رکن پارلیمنٹ بھی نہیں ملے گا، جو ان کی نیت فاسدہ کو ظاہر کرتا ہے کہ سب یہ بیوقوف بنانے کے لیے ان کی طرف سے. پھر جو نام اور جو پرانے زمانے کے اور حالیہ زمانے کے انہوں نے ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، جیسے ابو جعفر محمد بن حسین الطوسی، یہ متقدمین شیعہ میں سے تھے. طبرسی متقدمین شیعہ میں سے تھے. دور حاضر کے ہمارے جو یعنی اہل السنہ کی نسبت سے جو علماء رہے، محمد عبدو جو مصر کے مفتی رہے، رشید رضا، مصطفیٰ سباعی، موسیٰ جار اللہ، یوسف القرضاوی جو کہ آغاز میں اس چیز کے بڑے مشہور داعی رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے شیعوں کے بھی نام ذکر کیے، اور بعد میں جو میں نے ذکر کیا نا کہ یہ اس دعویٰ کے فشل یعنی ناکامی کی یہ ممکن نہیں اور ہوا بھی نہیں، جس کی بنیادیں ہم نے ذکر کی. ان میں 4 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں، جس میں سے ان کے پورے دلائل کے ساتھ ایک علی احمد السالوس جو کہ بڑے علماء میں سے ہیں، العلامہ محب الدین الخطیب، ناصر الدین الہاشمی، اور دکتور احمد الافغانی. احمد الافغانی کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 8 سال انہوں نے کہا کہ میں نے ایران، سعودیہ، لبنان اور ان علاقوں میں شیعہ کے ساتھ گزارے، ان کے ساتھ مناقشے اور محاورہ چلتا رہا تاکہ کوئی دین کے روائے. مجھے بات سمجھ میں وقت اتضح لی علی وجہ الیقین انہم صورت طبق الاصل من کتبہم السوداء المنحرفہ. جو ان کی کتابوں کے اندر جو ساری غلاظت بھری ہوئی ہے، جو کالک ہے، یہ اس کی بس کاپی ہیں، اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. ان کے اندر کوئی یہ تقریب کا دعویٰ ممکن نہیں ہے. صحیح. اللہ اعلم بالصواب. شیخ صاحب، یہ تو بہرحال کافی تفصیلی بات ہماری ہوگی کہ اختلافات میں بنیادی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب اور اس کے حقائق کیا ہیں. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، کیونکہ یہ تو بنیادی چند باتیں ہو گئی ہماری اصولی، جو اعتراضات شیخ ذکر کیے تو وہ کہ شیخ عبداللہ نے جیسے ذکر کر دیے کچھ عقائد اور بنیادی باتیں، تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے. ہمارا موضوع جو ہے وہ خاص جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں ہے. تو جو اعتراضات ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، اور جو آہستہ آہستہ ہمارے اہل السنہ عوام کے اندر بھی پذیرائی ان کو مل چکی ہے آج، جو کہ بڑا ہمارے لیے ایک بدقسمتی والا معاملہ ہے. تو اس میں ایک تو میں ان اعتراضات کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو خاص طور پہ غلوف کا ایک معاملہ، ایک طرف تو تبرہ ہے، ایک طرف غلوف ہے. تو غلوف میں جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ ائمہ معصومین کو معصوم سمجھنا، اس میں جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خاص طور پہ عقیدہ ہے کہ ان کو انبیاء سے افضل مانا جاتا ہے. تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے ان کو افضل مانا جاتا ہے؟ دیکھیں شیخ، اس معاملے کے اندر کچھ باتیں نکات کی صورت میں اگر ذکر کی جائیں تو معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یا شیعہ حضرات جو ہیں وہ خود اس مسئلے میں متفق نہیں ہیں. تو ان کے ہاں بھی 3 طبقات پائے جاتے ہیں ہمیشہ سے، یعنی قدماء کے اندر بھی اور بعد میں آنے والے دور کے اندر، اور آج معاصرین کے اندر موجودہ جو شیعہ علماء ہیں یا مراجع ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ طبقات موجود ہیں. پہلا طبقہ تو یہ ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ہرگز افضل نہیں سمجھتا. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی امامت کے قائل ہیں، اور تمام صحابہ پر ان کی افضلیت کے قائل ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا اہل بیت کے سرخیل ہیں، سردار ہیں.
اور ایک بڑا مقام جو ہے وہ انہیں حاصل ہے. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا. صحیح. اچھا، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سے افضل سمجھتا ہے، اور یہ اکثریت ہیں. یہ اکثریت ہیں، اور آج بھی جو اکثریت ہے شیعہ علماء کی یا مراجع کی، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کا یہی جو ہے وہ نظریہ ہے. اور تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ غلو کے اندر مبتلا ہو گیا، اور وہ سیدنا علی کی الوہیت کا قائل ہے. ان کے معبود الہ ہونے ان کے ہاں ایک خدائی کا تصور ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. تو یہ تینوں طبقات جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. سب سے زیادہ غلو رکھنے والا طبقہ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں موجود تھا، اور خود سیدنا علی نے ان کو سزا دی تھی، اور ان کو جو ہے یعنی وہ عذاب دیا تھا کہ جو عذاب جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا. جی جی. آگ کے اندر ان کو جلا دیا گیا تھا، جنہوں نے سیدنا علی کی الوہیت اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا. البتہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو اکثریت کے اندر ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے دلائل پر ہم ذرا تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس حوالے سے کیا تصور دیا. لیکن شیخ، سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیات وہ ہیں جن کو محکم آیات کہا جاتا ہے. محکمات کا معنی یہ ہے جو اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اصل کتاب ہیں. آیات محکمات ہن ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہی ہیں. صحیح. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر ابہام ہے، جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. اب یہ متشابہ کی پھر مختلف اقسام ہیں. کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کا ادراک اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کی جو حقیقت ہے وہ آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. یہ اللہ رب العالمین. پھر غیبیات کے جو معاملات ہیں یہ سب متشابہات کے اندر آتے ہیں. اچھا، متشابہات میں ایک قسم ان آیات کی ہے کہ جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی کا احتمال موجود ہے. اب یہ جو آیات ہیں نا، یہ انتہائی قابل توجہ ہیں. سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ جتنے بھی باطل نظریات کے حامل لوگ قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے اپنے نظریات کی تائید کے لیے دلیل لیتے ہیں، وہ یہ متشابہ آیات کو یا ایسی احادیث کو جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں جن کے اندر تعویلات یا جن کے اندر احتمالات ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال موجود ہو. اور یہی وہ آیات ہیں جن میں جتنے بھی باطل افکار و نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، طبقات ہیں، وہ قرآن مجید اپنے باطل نظریات کی تائید کے لیے قرآن و حدیث کے ایسے دلائل کو جو ہیں وہ لیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر احتمال موجود ہو، ایک سے زیادہ معنی کا تعویل کی گنجائش موجود ہو، اور پھر وہ جو معنی خود چاہتے ہیں اس معنی کو لے کر بیان کر سکیں. اب ہم اس مسئلے کو لے لینا. قرآن مجید بڑا واضح یا وضاحت کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا، اور غالباً آیت نمبر 86 ہے. اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اختتام کیا ان الفاظ پر کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اس طبقے کو، طبقہ انبیاء کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، آل ابراہیم کا انتخاب کیا، آل عمران کا انتخاب کیا، یعنی ان میں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کا انتخاب کیا اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں جس انعام یافتہ طبقے کے راستے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا، اللہ سورہ نساء میں بیان فرماتا ہے انعام یافتہ کون ہے. ان میں سب سے پہلا طبقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، یعنی اس سے پہلے کوئی طبقہ ہے ہی نہیں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. پھر اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صرف قرآن مجید کو دیکھیں، تو قرآن مجید نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات کو جو ہے وہ معیار قرار دیا ہے جنت اور جہنم کا، حق اور باطل کا،
اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی پر حجت کو قائم کرنے کے لیے انبیاء کی شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ جزا و سزا کے فیصلے فرماتا ہے. اور حلال و حرام یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلال و حرام کا معیار بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی کہ قرآن کریم اس بات میں بڑا صراحت کے ساتھ یہ معاملہ ذکر کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طبقے سے افضل کوئی طبقہ نہیں ہے. اسی لیے دنیا اور دنیا کا سارا نظام اسی اصول پر قائم ہے. اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ کیا نظریہ دیا ہے، قرآن مجید کا نظریہ انبیاء کے بارے میں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یعنی اللہ کے پیغمبر سب سے افضل ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا تقابل صحابہ کرام نے ایک دو موقع پر جب انبیاء سے کرنا چاہا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. یعنی اگر غیر نبی سے صحابہ کرام کا تصور ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقابل جو ہے وہ کسی غیر نبی سے ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تقابل انہوں نے انبیاء سے کیا تو غیر نبی سے نبی کا کیسے تقابل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کہ تھوڑا سا آگے چلیں، خود صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں اور تمام اہل بیت اطہار اس معاملے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. یعنی کہ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوتے تو اہل بیت اطہار کیسے ابوبکر صدیق کی خلافت کو قبول کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیسے عمر کی خلافت کو قبول کرتے، کیسے عثمان کی خلافت کو قبول کرتے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سمیت سیدنا عباس ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جعفر ہیں، یہ بڑے بڑے اہل بیت کے سرخیل ہیں، سب نے ان کی خلافت کو جو ہے نا وہ قبول کیا ہے. اچھا، اس کے بعد سیدنا علی کی نظر میں جو ہے وہ افضلیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ دیکھیں کہ سیدنا علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کا ذکر کیا. انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے عمر کا ذکر کیا. انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے عثمان کا ذکر کیا. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضلیت کا. یعنی جب نبی کے بعد سیدنا علی خود کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں سمجھتے تو کیسے سیدنا علی کو نبی یا انبیاء دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ افضل سمجھا جاتا ہے؟ آخر میں جو ہے وہ ایک بڑا ایک جو استدلال جو ہے یہ طبقہ کرتا ہے وہ آیت مباہلہ سے کرتا ہے. آیت مباہلہ کے اندر جو ہے نا کہ اپنا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، نجران کے وفد پر جب دلائل پیش کیے گئے اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے آیت مباہلہ نازل کی کہ اتنا علم آ جانے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہے نا وہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ. ٹھیک ہے، تو اس میں انفسنا کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنا انفسنا کی تعبیر جسے آپ کہہ لیں کہ جو پیش کی جاتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آئے تھے، یعنی ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو ہیں وہ نفس نبی ہیں. جب نبی کی ذات کی ہر چیز دیگر انبیاء سے افضل ہے تو جو نفس نبی ہیں وہ کیسے انبیاء سے افضل نہیں ہوتے؟ یہ ان کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے. لیکن اس کے 3 بڑے زبردست جوابات جو ہے نا وہ اہل علم نے دیے ہیں. ایک تو جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور ابنا اور نساء کے مقابلے میں انفسنا کا مطلب جو ہے وہ صرف ذات علی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ نجران کی جماعت کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت مراد ہے. اور عربی کی جو ایک تعبیر قرآن مجید کے اندر جو انفس کی تعبیر ہمیں ملتی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے انفس جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور دوسرا اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ انفسنا جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مان بھی لیا جائے تو یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک یہ جو نفس علی جو ہیں یہ حقیقی طور پہ نہیں ہو گئے، اور اگر حقیقی طور پہ نفس علی جو ہے
اللہ کے پیغمبر اپنا علی جو ہیں وہ نفس نبی ہوتے تو نبوت میں بھی تو شریک ہونے چاہیے، پھر تو علی تو نبی ہو گئے جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہیں۔ جب وہ اس معاملے کے اندر آپ تفریق کرتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ علی جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، وہ غیر نبی ہیں، تو انفس سے جب غیر نبی کی آپ دلیل لیتے ہیں تو اس معنی میں بھی اب انفس کے اندر جو ہے نا وہ علی کو غیر نبی شامل کریں گے، شمار کریں گے۔ اور آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ انفسنا کی جو تعبیر روافض حضرات، شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں تو وہ جو ہم نے پہلے اصول ذکر کیے، یعنی قرآن مجید کی ساری جو صریح دلائل ہیں جن میں بالکل کلیئرٹی ہے، ابہام کسی قسم کا نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر ایک ایسی آیت کا سہارا لیتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کر اور بڑا تعویلات کے ذریعے، منطق اور فلسفے کے ذریعے آپ سیدنا علی کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ آخری بات اس تعلق سے جو ہے وہ کچھ روایات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ دلیل جواب کے طور پہ اہل علم یہ بھی بات پیش کرتے ہیں کہ اگر انفس میں جناب علی شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جی، تو اللہ رب العالمین نے تمام قریش کی قوم کو انفس قرار دے دیا، تو اس میں تو ابو بکر اور عمر بھی شامل ہو گئے، تو پھر تو انفس کے اندر ابو بکر اور عمر بھی نفس نبی ہو گئے، پھر تو سارے نفس نبی ہو گئے، وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو جب وہاں پہ نفس نبی نہیں بن رہے تو وہ غیر نبی ہیں، تو یہاں پر کیسے، یہاں پر بھی کیسے وہ ہو سکتے ہیں؟ تو معنی بالکل وہی ایک جیسا ہے۔ آخری بات شیخ، اس تعلق سے کچھ ایسی روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، جب یہ روایت عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو عوام جو ہے وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ روایات موضوع اور من گھڑت روایت ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اس روایت کو جو ہے امام جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں ذکر کیا، ایک موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت اس تعلق سے پیش کی جاتی ہے، کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کی ایک ایک صفت اس روایت کے اندر موجود ہے کہ فلاں نبی میں فلاں صفت تھی، فلاں نبی میں فلاں صفت تھی، اور ان سب کا مجموعہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا جائے۔ اس روایت کو بھی امام جوزی موضوعات میں ذکر کرتے ہیں، جھوٹی من گھڑت روایت ہے۔ اور آخری جو ایک بڑی مشہور روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں، ایک جسے آپ کہہ لیں کہ شیعہ واعظ کو جو ہے وہ میں سن رہا تھا تو اس نے دلیل کے طور پہ یہ بات بیان کری کہ جی اگر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک میدان میں جمع کر لیا جائے اور دوسری طرف صرف علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ موجود ہوں تو کسی بھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھنے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا۔ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کو خاص طور پہ عبادت قرار دینا جس روایت پر کھڑا ہے وہ روایت ہی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ صحیح، تو اسے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے موضوعات کے اندر جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ صحیح، تو ان سارے دلائل کا خلاصہ جو ہے وہ آپ یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم ہیں اور بہت افضل ترین شخصیت ہے اس امت کی، لیکن انبیاء علیہم السلام سے بہرحال وہ افضل نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ صرف جناب علی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ عقیدہ جناب بکر کے بارے میں بھی ہے جن کو ہم افضل الامہ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ افضل الامہ ہونے کے باوجود بھی کسی یعنی انبیاء میں ویسے تو ظاہری بات ہے کہ بہت سے افضل ترین انبیاء بھی ہیں، ان کے مختلف درجات بھی ہیں، تو جو نبی ایسے ہوں کہ جو سمجھے کہ ایک آخری درجہ ان کا ہو انبیاء کے اندر فضیلت کے اعتبار سے، تو افضل ترین امتی بھی ان سے بہت کم تر ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاذ اللہ کوئی ہم تحقیر نہیں کر رہے یا ان کی کم تر ان کو حیثیت نہیں بیان کر رہے، لیکن جو ان کی حقیقی حیثیت ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا سے کسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ذکر کر دی جاتی ہے کہ جب ہم جناب علی کے بارے میں حقیقی جو ایک ان کا وصف ہے یا ان کی درجہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جناب حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اہل السنہ اور خاص طور پر اہل الحدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اہل حدیث تو جو ہیں وہ یزیدی ہیں، یعنی یزیدی کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ تو یزید کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ان سے محبت رکھتے ہیں یا اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور عوام میں اس بات کو بہت جو ہے وہ پھیلایا بھی جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وضاحت ہماری طرف سے آ جانی چاہیے تاکہ اس ہمارا جو موقف ہے وہ واضح رہے۔ تو اس تعلق سے جمہور اہل علم جو ہیں، جو اہل الحدیث علماء ہیں، اہل السنہ علماء ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یزید جو ہے وہ ایک عام بادشاہ کی طرح ہے،
نہ تو ہم اس کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صالح آدمی تھا، اور اس کے لیے کوئی امیر المؤمنین کا لقب لگا دیا جائے اور جو ہے وہ امیر یزید کہہ دیا جائے، اور نہ جو ہے وہ کوئی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ لکھا جائے. تو یہ تو ایک ایسا موقف ہے جو بہت زیادہ ہی غلوف پر مبنی موقف ہے. اور اسی طریقے سے نہ ہی ہمارا اس کے بارے میں یہ موقف ہے کہ اس کی تکفیر کر دی جائے یا اس پر لعنت کو اس کو واجب قرار دے دیا جائے. اگرچہ بعض علماء جو ہیں اہل سنہ میں سے انہوں نے لعنت کا جو ہے وہ اس کو ذکر کیا، جیسے امام ذہبی ہیں، ابن صلاح رحمہ اللہ وغیرہ ہیں. لیکن اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ایک اعتدال کی رائے کہ وہ ایک عام بادشاہوں کی طرح تھا، گناہ گار تھا، اس طرح عام لوگ گناہ گار ہوتے ہیں. البتہ جو باتیں اس کے بارے میں مشہور کی جاتی ہیں کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا، اس طرح کی جو روایتیں وہ تاریخی اعتبار سے مستند نہیں ہیں. لیکن اس کے دور میں جو واقعات ہوئے، ایک حرہ کا واقعہ ہوا مدینہ کے اندر، تو اس میں سب کو مشہور واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا قتل عام ہوا مدینہ کے اندر اور بڑی بدامنی کا سامنا کرنا پڑا. اسی کے زمانے میں مکہ پر حملہ ہوا، اسی کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو یہ واقعات جو ہیں وہ عام واقعات نہیں ہیں. اور جو یزید کا دور ان تینوں واقعات کو بنیاد جو بنا دور حکومت ہے یزید کا، وہ 2.5-3 سال کا دور حکومت ہے، اس کے اندر اندر یہ واقعات کا پیش آ جانا تو یقیناً یہ ایک بد نصیبی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ یقیناً ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر ایک کمی ہونا دینداری کے حساب سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. شیخ الاسلام یہ کہتے ہیں نا کہ میں شیخ الاسلام کی عبارت میں ذکر کرتا ہوں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ لم یؤمن بی احد من اہل العلم انہ صالح ولی ولا انہ کافر. یزید بن معاویہ کے بارے میں کوئی بھی اہل علم یہ نہیں کہتے کہ وہ صالح تھا یا ولی تھا، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا. فرماتے ہیں کہ اس میں درمیانی بات جو قصد یہی ہے کہ انہ کان ملکا من ملوک المسلمین له حسنات وسیئات ولم یولد الا فی خلافت عثمان، کہ وہ ایک عام بادشاہوں کی طرح تھا، نیکیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے، اور جناب عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا تھا. ولم یکن کافرا، کافر نہیں تھا، ولکن جرى بسبب ما جرى من مصرع الحسین وفعل ما فعل بأهل الحرہ. یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے زمانے میں ہوئے تھے. تو بہرحال ہمارا موقف بھی یہی ہے. بعض علماء نے اس میں بہرحال غلوف کیا ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ہی جو ہے وہ اس کو یعنی دفاع کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، جو کہ واللہ عالم اگر اہل سنہ کے جمہور کے موقف کو دیکھا جائے تو یہ کوشش کسی حد تک نامناسب سی لگتی ہے، خاص طور پہ اس انداز سے کہ اگر اس کوشش کی وجہ سے جناب حسین پر بات آ رہی ہو اور اسی کوشش کی وجہ سے مسلمانوں کے دل جو ہے اس کے مزید تکلیف میں آ رہے ہوں، تو بہتر یہی کہ انسان جو ہے وہ اس سے اجتناب کرے کہ ایسی شخصیت کا دفاع ہم پر واجب نہیں ہے. جو حقائق ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، اور اس کا جس کا وہ مستحق ہے اس کے بارے میں کہہ دیجیے، جو اس کا مستحق ہے اس کو وہ ملے. تو یہی ہمارا اس کے بارے میں ایک قول قصد جو ہے وہ ہونا چاہیے، واللہ عالم. اور اسی کو ہمارے کافی علماء نے، شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ نے، ارشاد القطری حافظہ اللہ نے، صفی الرحمن مبارک الپوری رحمہ اللہ نے، بڑے صغیر کے علماء نے بھی اسی موقف کو ہی بیان کیا ہے. ہمارے محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو ہی بیان کیا ہے. اس میں مختصراً شیخ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو احباب یہ کام کرتے ہیں کہ یزید کے دفاع میں یا اس کے حق میں یا اس کے مناقب میں باتیں ذکر کرتے ہیں، اور تو اس میں یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ اگر تقابل میں بات آئے سیدنا حسین کے اور یزید کے، تو یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. یہ سیدنا حسین کا جو مقام ہے وہ یعنی وہ ایک صحابی بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی بیٹے ہی ہیں بلکہ. تو یہ فرق ایک ملحوظ رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بعض علماء یہ جو کرتے ہیں وہ اسی حد میں رہ کر کریں، کہتے ہیں یہ ایک دروازہ ہے، اگر یہاں سے دروازہ کھولو گے تو پھر یہ معاویہ پر جاتے ہیں، گالیاں دینے والے، کیونکہ جو گالیاں دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں بات کرتے ہیں، تو گالیاں دیتے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد سیدنا معاویہ پہ جاتے ہیں، اور سیدنا معاویہ تو دروازہ ہے، یہاں سے دروازہ پھر صحابہ کے اوپر گالیوں کے لیے کھل جاتا ہے. تو بہرحال بات کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی چلا گیا دنیا سے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس پر بات کر کے یا اس پر اس قسم کی چیزیں کر کے اب وہ ایک شخصیت کو متنازع بنا کر جو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر سب و شتم بھی کیے جاتے ہیں اور کچھ حمایت میں بات کرنے والے بھی ہیں. تو بہرحال ان دونوں چیزوں سے انسان کو افراد و تفرید سے جو ہے پاک رہ کر انسان کو اپنے عقیدے اور ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے. بہرحال اس نام کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. بعض ہمارے یہاں ویسا ہو گیا کہ نام جو ہے وہ قبیح بن گیا ہے اور بڑا برا تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی گالی بن گیا. لوگوں نے فرعون کی طرح لوگوں نے یزید نام کو، یزید لفظ کو گالی بنا دیا کہ جیسے کسی کو یہ یزیدی حکومت یا یزیدی لوگ یا یزیدی.
وہ کوئی گالی نہیں ہے کہ یزید ایک نام تھا، اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہیں عرب کے اندر. محدثین میں ایک طویل فہرست ہے، علماء میں ایک طویل فہرست ہے، اس کے بعد اس نام کے رکھنے کی ایک لمبی تاریخ ہے. آج بھی عرب میں تو رکھا جاتا ہے. نام کو یہ تان نہیں ہے، نام کو اس کو مطعون بنا دینا یا استعارہ کر لینا اس بات سے کہ یہ جی تان کا استعارہ، یہ چیز جو ہے یا پھر یہ کہہ دینا کہ جس کا نام یزید ہے یا جو یزید نام رکھ رہا ہے وہ یزید کی حمایت کا نظریہ رکھتا ہے، تو انتہائی یا اس سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا شیخ، اب جو شبہات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں صحابہ کے بارے میں کی جاتی ہیں، تو ان اعتراضات کا آغاز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند عرصہ قبل جو ہے، چند ایام قبل ایک حدیث کا جو ایک واقعہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے اس سے آغاز ہوتا ہے. اس کو حدیث قرطاس معروف ہے اس کا نام، اور صحیح بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں جو ہے وہ قلم اور دوات منگوائی تھی کہ لاؤ اور میں کچھ وصیت لکھ دوں. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہ لائی جائے. اب اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جناب علی کی خلافت کا جو ہے وہ ایک معاہدہ لکھنا چاہ رہے تھے یا وصیت لکھنا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب عمر نے اس چیز سے منع کیا. اور اس پہ بڑا واویلا مچایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اصل تو یہ تھا معاملہ، اور یہ جناب عمر اس وقت جو ہے وہ ان کے راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے. تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مقصد یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک حکم ہوتا دین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم پوری امت کی اصلاح کے لیے دینا ہوتا، اور فقط ایک فرد واحد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حکم میں رکاوٹ بن جاتے. سوچنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ حکم تھا جو ان کی تبلیغ کر دینا، امت تک پہنچا دینا لازم تھا، اور ایک شخصیت جو ہے وہ صرف اس وقت رکاوٹ بن گئے. اور پھر یہ بھی عجیب سا معاملہ ہے کہ جناب عمر کے ساتھ ساتھ کئی احادیث میں سے مسلم وغیرہ میں بات موجود ہے کہ اس وقت گھر میں صرف جناب عمر اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ جناب علی بھی موجود تھے، جناب عباس بھی موجود تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے حوالے سے آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کم و بیش تقریباً 7-8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، اور جناب عمر مستقل تو ساتھ موجود نہیں تھے. تو کسی بھی وقت میں یعنی نبی آپ صلی کو اللہ شفا علیہ یابی ملی، یعنی آپ صرف بیماری کی کیفیت میں نہیں تھے آپ، بلکہ آپ بہتری کی کیفیت میں بھی آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں چاہتے تو منگوا کے لکھ دیتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت وہ لکھنا مقصود نہیں، یعنی اس وقت وہ لکھنا جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جناب علی کی خلافت نہیں تھی. کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ جس کے بعد جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اپنے بات کے حوالے سے کوئی بات ایسی بتانی تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمانی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے تھے. وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے بعد میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نماز کا خیال کرنا، میرے بعد جو ہے وہ اختلاف نہیں کرنا، میرے بعد جو ہے وہ خواتین کا خیال کرنا. اس طرح کی جو نصیحتیں تھیں. بلکہ بعض علماء نے تو ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث جو مرض الوفات میں تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بکر کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑا کیا. اور یہ بھی بہت بڑی دلیل کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو ہی امام بنانا، خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو امامت ان کو دی جاتی، اپنے جگہ پر جناب علی کو کھڑا کیا جاتا، نہ کہ جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ سیدہ عائشہ نے جب نبی علیہ السلام سیدہ ابوبکر کے لیے حکم ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کو کھڑا کیا جائے، تو سیدہ عائشہ نے کوشش کی کہ یہ حکم نہ دیا جائے، کیونکہ آگے چل کے مسائل پیدا ہوں گے. وہ ایک حکیم خاتون تھی، ان کو معلوم تھا کہ اس طرح کے مسائل آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مسائل کا ادراک رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ امت استعمال کی فضیلت کو ثابت، امت کے اندر اس فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انتن صواحب یوسف، کہ تم تو اس طرح ہو رہی ہو جس طرح یوسف کی کو بہکانے والی خواتین تھیں. تو یعنی تم مجھے ورغلا رہی ہو اس معاملے سے، جبکہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ابو بکر صدیق ہی کو میری جگہ پر. اس میں یہ جملہ کہا نا شیخ، یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، یہ بہت اہم ہے. ابو بکر، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو وہ نہیں چاہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اچھا، ایک اور روایت جو کہ صحیح بخاری میں ہی غالباً موجود ہے، 4447 کی حدیث نمبر ہے. اس میں یہ کہ جناب عباس نے جناب علی سے کہا کہ چلیں چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تھا کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسے محروم کر دیں. یعنی اگر وصیت کرنی ہوتی اور معلوم ہوتا تو یہ بات کبھی بھی نہ کہتے. تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا تو لوگ ہمیں بعد میں بھی کبھی خلافت نہیں دیں گے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کروں گا.
اگر کنفرم ہوتا کہ وصیت ہماری ہی کرنی ہے تو پھر یہ سوال کرنے میں حرج کیا تھا. تو اس ساری باتوں سے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حدیث جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی جس بنیاد پر بنا کے اس کو اعتراض کیا جاتا ہے. ایک جو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی تھی وہ بعد میں بھی آپ نے فرمائی اور اس کی وصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. ایک اور اعتراض شیخ صاحب جو ایک بہت اہم دلیل یہ بھی ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی کسی موقع پر اس بات کو اپنی خلافت کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کی. ہاں اس کا مطلب یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی معلوم تھا ان کو، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا اسی بات کا نظریہ رکھتے تھے کہ جی. ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کوئی وصیت نہیں کی، وصیت نہیں کی، بالکل ورنہ کبھی تو سیدنا علی پیش کرتے اس کو. جی بالکل. شیخ اس میں ایک اور جو اب وفات کے بعد کا جو ایک مرحلہ آتا ہے اس میں بہت اس بات کو اچھالا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے اور آپ کا جسد مبارک موجود تھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ تدفین اور تکفین کا اور تجہیز کا انتظام کیا جاتا تو اس کے بجائے صحابہ جو ہیں وہ خلافت کے معاملے میں مصروف ہو گئے، اور وہ ثقیفہ بنی سعدہ کا جو واقعہ ہے اور اس کو بنیاد بنا کے صحابہ پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو بادشاہت کے اور خلافت کے بڑے حریص تھے نعوذ باللہ. اس کا کیا شیخ جواب کیا دیا جائے گا اس حوالے سے؟ شیخ اس میں نا بنیادی طور پر مسئلے کو اگر آغاز سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو احوال بنے ان کو اگر آپ سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئی ایک صاعقہ تھی، ایک یعنی ایک عجیب ایک خبر تھی سب کے لیے، اور کئی ایک صحابہ جو ہے صدمہ بہت بڑا، یعنی آج تک بھی ہم اس گفتگو جو آتی ہے سامنے تو عجیب ہماری بھی اپنی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ تو جو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کی کیفیت کا اندازہ کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے. بہرحال تو اس میں کئی ایک صحابہ اپنے ہوش و حواس بھی اس طرح قائم نہ رکھ سکے، اور ایک سیدنا عمر، دیگر سیدنا حسان ابن ثابت فاطمہ کے جو الفاظ ہیں. تو بہرحال مختصراً اتنا ہے کہ اس وقت جو مسائل پیدا ہوئے بنیادی طور پر وہ 3 بڑے مسئلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کس طرح سے دیا جائے، آپ کے کفن کا معاملہ. نمبر 2 جو بنیادی اختلاف یا بات سامنے آ رہی تھی آرا، وہ ہے کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو کسی کی وفات کے بعد سب سے پہلا آتا ہے. ان 2 مسئلوں میں تھے. اب دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں، مسند احمد طویل حدیث ہے، سیدنا علی کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ گھر میں یہی لوگ تھے. اب جب وفات ہوئی سیدنا ابوبکر بھی آ گئے، دیگر آئے، اور مسجد میں جو ایک معاملہ بنا اور ایک اختلاف کی فضائیں اٹھی، وہاں انہوں نے سمجھایا لوگوں کو یہ وہ. اب ہوتا یہ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو، کوئی کتنے قریبی آپ کے دوست یار تعلق والے ہوں، وہ آتے تو ہیں لیکن گھر کے باہر رہتے ہیں. گھر کے اندر آپ کے گھر کے رشتہ داری ہوتے ہیں، چاہے ان سے آپ کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو. عمومی طریقہ آج بھی دنیا کا یہی ہے، اور ہماری فطرت میں بھی یہی ہے کہ دوستی یاری ہوتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک انسان ہے کیونکہ لمٹ میں رہتا ہے، گھر کے باہر رہتا ہے، پردہ ہوتا ہے، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو گھر والے ہی عموماً گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ مسائل ہوئے تو اس میں گھر میں اس وقت جب اللہ کے نبی کی غسل کی باری آئی یا اس طرح کے تجہیز کا انہوں نے آغاز کرنا چاہا، تو گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ یہی لوگ تھے. سیدنا علی تھے، سیدنا عباس تھے، ان کے دونوں بیٹے فضل اور قسم، اور اسامہ ابن زید اور صالح جو اللہ کے نبی کے مولا تھے. یہی شخصیات تھیں. تو کہا جب غسل کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ جس طرح کسی میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کو اب کے لباس کے اندر ہی غسل دیا گیا. آپ کو کفن الگ سے اگرچہ پہنایا گیا، 3 کپڑے جو لپیٹے جاتے ہیں آپ کی قبر کھدوانے کے لیے. پھر سیدنا ابو عبیدہ کو بلوایا گیا، سیدنا ابو طلحہ کو بھی بلوایا گیا، اور وہ سارا قضیہ موجود ہے روایت کے اندر. جو ہے وہ قبر پھر آپ کے لیے لحد کھدوائی گئی. تو یہ ساری تیاریاں فوراً ہو رہی تھیں. گھر والے موجود تھے، غسل ان شخصیات نے دیا. اس کا معنی نہیں کہ یہ لوگ متوجہ نہیں تھے، یہ اپنی مسجد کے اندر تھے، اپنے احوال میں تھے. ابھی ایک مسئلہ ہو گیا، معاملہ بن گیا. وہ جو رہی بات تدفین کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کی ہم نے، کہ اختلاف ہوا جی آپ کو یہاں دفن کیا جائے کب بقیع میں عام صحابہ کے ساتھ، مسجد میں بعض رائے آئی اور بعض نے یہی. تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے روایت پیش کی جو کہ اور بھی صحابہ سے مروی ہے کہ انبیاء کی تدفین اسی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کروائی جاتی ہے جہاں پر ان کی روح قبض کی جائے. تو جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی تدفین ہو وہیں ان کی روح قبض ہوتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی کی تدفین کے لیے قبر بھی لحد بھی وہیں بنوائی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا حجرہ چھوٹا سا تھا، اور یہ پیر کے دن یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی کی پیر کے ضحیٰ کے وقت، چاشت اشراق کا جس کو ہم کہہ لیں، صبح 9-10 بجے کا ٹائم آپ سمجھ لیں.
تو آج کے حساب سے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ پیر کے دن کا حصہ، منگل کا دن آگے آ جاتی ہے، جس کو ہم اپنے حساب سے منگل کی رات کہتے ہیں، لیکن وہ اسلامی لحاظ سے سورج غروب ہونے کے بعد بدھ کی رات بن جاتی ہے. اس میں اہل علم کا بڑا ایک اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کب ہوئی، پیر کو منگل کو ہوئی یا بدھ کی رات، یعنی یہ منگل والی رات جس کو ہم کہہ دیتے ہیں. بہرحال وہ ایک اختلاف اپنی جگہ پر ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی اور اس کو جلد از جلد کیا گیا. اور اتنی تاخیر کی وجہ بھی یہ بنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ 36 گھنٹے آپ ایک لمسم لگا لیں، تو اس کی وجہ ایک بنیادی یہ تھی کہ صحابہ تھوڑے تھوڑے جا کر الگ الگ جا کر، اس طرح کے موطا میں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جا کر الگ الگ جا کے، کیونکہ ایک جماعت کوئی امامت کے ساتھ نہیں ہوئی، سب نے نماز جنازہ ادا کی ہے. اور اس میں کوئی یہ روایت میں نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر عمر ان لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہ تدفین میں شریک تھے نہ کچھ. اب ہوا یہ کہ اسی اثنا میں جب یہ سارے معاملات جاری تھے، اسی اثنا میں خبر ملی کہ انصار جو ہیں خزرج اور اوس، یہ دونوں قبائل، اور یہ مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، یہی مدینہ کے قبائل تھے، ریاست انہی کے پاس تھی، مدینہ کی حکومت بڑے یہی لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ظاہر سی بات ہے سب کی حکومت زائل ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے کہ جی اب جو حکومت ہے وہ تو ہماری تھی، علاقہ تو ہمارا ہے. تو وہ اپنے اندر سے امیر چننے کے لیے بیٹھ گئے. سیدنا ابوبکر کو پتہ چلا، سیدنا عمر کو، سیدنا ابو عبیدہ، تینوں لوگ وہاں گئے. اور یہ اس وقت ان کے اوپر فرض عین ہو گیا تھا، یعنی حکومت کا معاملہ، حدیث کو پہنچانا، دین پہنچانا فرض کفایہ ہے، لیکن جب آپ پر متعین ہو جائے اور احوال ایسے ہوں تو انسان کے اوپر فرض عین ہوتا ہے. تو وہ پہنچے اور یہ امت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو اگر آج کے دور میں تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ حالیہ دیکھ لیں کہ جو ہوا ہے، مہینوں ہو گئے تدفین سے پہلے وہ بیٹے کو ان کا جو ہے وہ یہ معاملہ ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے والا نہیں ہوتا کہ حکومت کی سیٹ خالی چھوڑ دیے، ورنہ معاملات سارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو وہ انصار اکٹھے ہو گئے، یہ لوگ وہاں پہنچے، وہ گفتگو شروع ہوئی. اس میں انصار کا تو یہ کہنا تھا کہ جی پہلے سے ہم تھے یہاں پر تو آگے بھی ہم ہیں. پھر بہرحال ایک بیچ کی راہ کی آواز آئی کہ جی ایک امیر انصار میں سے، ایک امیر مہاجرین میں سے، لیکن یہ تو ناقابل قبول رہا ہے، دو امیر تو نہیں ہو سکتے، دو حاکم تو نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر نے حدیث بھی بتائی کہ جو امامت ہے، جو حکومت ہے، وہ قریش کے پاس رہے گی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا، اور اس کی بنیادی وجہ نہیں کہ کوئی تعصباً تھا، یا اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کو نوازا تھا، نعوذ باللہ، یا سیدنا ابوبکر نے نعوذ باللہ یہ اپنی حکومت کو بنانے کے لیے حدیث کوئی نعوذ باللہ. تو وہ مقصود یہ بھی تھا کہ جتنے عرب کے علاقے ہیں وہ کوئی بھی قریش کے علاوہ کسی اور کی امامت کو قبول کرے گا بھی نہیں. تو سچویشن بڑی مشکل، حالات مشکل تھے، اور اس وقت اس چیز کو سنبھالنا بڑا آسان نہیں تھا. آپ دیکھ لیں آج ہمارے یہاں کس طرح سے لوگ لڑ پڑتے ہیں ایک سیٹ اور کرسی کی خاطر. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش والی ہے، اور جو اللہ کے نبی کا فرمان تھا وہ یہ تھا تاکہ سارے عرب اکٹھے ہی رہیں، کیونکہ عرب میں قریش کی پہلے سے ایک اعتبار تھا، ایک احترام تھا. جب انہوں نے حدیث پیش کیا، وہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عمر آگے بڑھے کہ بھائی میں سیدنا ابوبکر کو سب کے لیے خلیفہ مانتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سیدنا ابو عبیدہ بھی، پھر سارے بھی آ گئے تاکہ امت میں اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ مسئلے کی نزاکت تھی، موقع کی نزاکت تھی. یہ کوئی جان بوجھ کر وہ حکومت کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کا جنازہ پڑا تھا اور یہ بیٹیاں دینے والے کہاں چلے گئے. آج ہم بھی یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں پڑوس کے ملک کے حوال کو دیکھ کر، لیکن یہ تان تشنی ایسے موقعوں پر کرنا جو ہے وہ ایک انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اللہ کے نبی وسلم کی نعوذ باللہ وفات پر یا آپ کی نعش مبارک پر کوئی سیاست نہیں تھی، بلکہ ایک شورا اور ایک احترام کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا گیا کہ چند لوگ وہاں ہیں اور چند لوگ یہاں ہیں. یا امت کی ایک لمبی مصلحت ہے، ایک وسیع مصلحت ہے، جو ایک اللہ کے نبی وسلم کی ذاتی مصلحت پر انہوں نے اس کو وقتی طور پر فوقیت. اس کے لیے بڑا خوبصورت جملہ شیخ بعض اہل علم نے استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت کے شرادے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے صحابہ اکرام اور خاص طور پہ سیدنا ابوبکر عمر نے جو ہے نا یہ فوری اقدام اٹھایا. یہ تو ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعتقاد رکھتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اور آپ کی دعوتی جد و جہد سے واقف ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر نے ایک جماعت کو تیار کیا تھا اور پھر اس جماعت کا شرازہ بکھر رہا تھا. تو اس میں تو بڑا ایک شرف ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر کا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے فوراً اس جماعت کے شرادے کو بکھرنے سے جو ہے وہ بچایا. بارک اللہ فیکم. اچھا شیخ، اسی حوالے سے ایک اور جو بڑا مشہور ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا ہوا کہ یہ جب صحابہ
علیہ عنہ سے بیعت لینے کے لیے سیدہ فاطمہ کے گھر پر اکٹھے ہوئے تھے. تو وہاں جو ہے وہ بڑی تلخی ہوئی اور بڑا ایک دھمکی آمیز ایک پیغام دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ یہ مطلب اس پہ تو پھر یہاں تک بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ دروازہ توڑ دیا اور نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب جی دھکا دیا، دروازہ ان پہ گرایا. مطلب اس قسم کی جو باتیں بڑی زور و شور سے بیان کی جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور صحیح بات اس میں کیا ہے؟ شیخ یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا حساس معاملہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. ایک طرف تو اتحاد کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف جو روش اختیار کی جاتی ہے وہ ایسی روش اختیار کی جاتی ہے کہ جو تھوڑی بہت جسے آپ کہہ لیں کہ ایک گنجائش ہے، ایک قربت ہے یا اتحاد ہے، وہ بھی کیسے ختم کیا جائے. اس معاملے میں شیخ بڑے سخت آپ نے تو بڑے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک مختصر اور محدود الفاظ استعمال کیے. میں تھوڑا سا کھل کر اگر یہ بات کروں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا. سیدہ فاطمہ جگر گوش ہے رسول فاطمہ بتول رضی اللہ عنہ و ارضاہا، آپ کے حمل کو گرایا گیا اور نعوذ باللہ جو محسن پیدا ہوئے وہ مردہ حالت میں پیدا ہوئے. یعنی اس حد تک جو ہے بات کی جاتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بات سیدہ کے تعلق سے کی جائے گی تو جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کتنی نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو لہذا اس شبہے کا اور اس اشکال کا جو جواب ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت جسے آپ کہہ لیں کہ طویل ایک گفتگو ہے اس معاملے میں، لیکن ان کو سمیٹتے ہوئے اس کا خلاصہ صرف اس انداز میں سمجھ لیجئے. اس تعلق سے 3 طرح کی روایات ہیں. زیادہ تر روایات موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جو تاریخی روایات ہیں، یعنی کہ وہ کتب احادیث میں نہیں ہیں. اور یہ ہم علی بصیرہ یہ بات کر رہے ہیں. شیعہ حضرات کے جو بنیادی معتبر ترین 4 مراجع ہیں ان میں وہ روایات موجود نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے. صحیح. یہ روایات تاریخی روایت ہے اور نہ اہل السنہ کے بنیادی مراجع کے اندر یہ روایات موجود ہیں جو صحیح ترین مراجع ہیں بخاری مسلم. یعنی اتنا حساس معاملہ، نہ کسی صحابہ نے اس کو جو ہے نا وہ نقل کیا اور نہ اسے جو ہے نا وہ اہل بیت اطہار نے نقل کیا، اور نہ دونوں کی معتبر ترین کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. تو دونوں طبقات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس طرح کے مؤرخ اور اس طرح کے ضعیف راوی موجود تھے جو اپنے اپنے رجحانات، نظریات اور مسلک کے دفاع کے لیے روایات کو گڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے ان روایات کو گڑھا. تو اتنے حساس ترین مسئلے پر آپ کو بنیادی مراجع کے اندر روایات نہیں ملتی جن کے اندر یہ سارے شبہات یا یہ سارے اعتراضات اس انداز سے مذکور ہوں جس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی تاریخی روایات اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں وہ ان میں زیادہ تر روایات موضوع اور من گھڑت روایات ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ہم ان کو ذکر ہی نہیں کریں گے. دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو شدید ضعیف اور ناقابل احتجاج روایات ہیں. میں 3 روایات کے اندر جو خاص چیزیں موجود ہیں ان کا میں ذکر کروں گا حوالے کے ساتھ. سب سے پہلی روایت جیسے مثال کے طور پہ مؤرخ بلازری سلیمان التیمی نے انصاب الاشراف وغیرہ کے اندر ذکر کی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ سیدنا عمر اپنے ساتھ آگ کا شعلہ لے کر گئے تھے. اچھا. ناقابل احتجاج اور شدید جسے آپ کہہ لیں ضعیف جو ہے وہ روایت یعنی حجت موجود نہیں ہے یا مضبوط دلیل نہیں ہے. سند بہت ضعیف ہے. اچھا، دوسری جو روایت ہے جسے عقیلی نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور تاریخ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے جس میں دروازہ جلانے کا ذکر ہے. اور تیسری روایت وہ ہے کہ جس کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ آخری وقت میں وہ بڑے افسردہ تھے اور بڑے غمگین تھے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے الفاظ ہیں کہ کیوں نہیں میں نے ان کے گھر کا دروازہ کیوں کھولا. اچھا. اس طرح کے جو ہے الفاظ ہیں. یہ تینوں روایات، یہ تیسری روایت بھی جو ہے وہ شدید جسے آپ کہہ لیں کہ ضعیف روایت ہے. تو یہ اس معاملے کے اندر دوسری روایات وہ ہیں جو ایک تو حدیث کی کتابوں میں اس انداز سے موجود نہیں ہیں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں. اور پھر ضعیف ترین روایت ہے. ضعیف ترین کا مطلب یہ ہے کہ روایت کرنے والے اپنا مرسل ہیں، ضعیف ہیں، مجہول ہیں، متروک ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ
موجود ہیں. لہٰذا اس مسئلے میں یہ بات سمجھ لی جائے کوئی ایک روایت نہ اہل السنہ کے ہاں نہ شیعہ مراجع کے اندر ایسی موجود ہے کہ جس روایت کی سند میں یا متن میں اختلاف نہ ہو. کوئی صحیح روایت اس مسئلے کے اندر موجود ہی نہیں, قابل اعتبار. جو سب سے قریب ترین روایت ہے جن کے بارے میں بعض محدثین نے یعنی کہ جن کو حسن درجے کی یا قابل قبول روایت قرار دی ہے, ان میں دو روایتیں جسے آپ کہہ لیں کہ اہمیت کے حامل ہیں, کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس ثقیفہ کے واقعے کے بعد, کیونکہ ابتداء میں سیدنا علی, سیدنا عباس اور ایک دو جو صحابی ہیں سیدنا زبیر وہ وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ابتداء میں. تو وہاں پر پہنچے اور وہاں جا کر یہ الفاظ ذکر کیے کہ آپ یعنی اہل بیت اطہار اور آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور آپ کا گھر ہمارے ہاں جو ہے یعنی آپ کا گھرانہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محترم گھرانہ ہے. لیکن یہ محبت جو ہے مجھے اس بات سے نہیں روک سکتی کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے معاملے کے اندر پیچھے ہٹ جاؤں. تو اس روایت کو اگر قبول کیا جائے گا تو صرف اس حصے کو تھوڑی قبول کیا جائے گا جس حصے کے تعلق سے جو ہے وہ شور مچایا جاتا ہے, بلکہ اس روایت کو اگر قبول کیا جائے گا تو یہ بھی قبول کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سب سے محبت والا گھرانہ بھی اور سب سے محترم جو گھرانہ بھی وہ وہی گھرانہ تھا. اچھا, اس کے بعد جو اگلی روایت ہے, آخری روایت جو اس مسئلے میں صحیح ترین, آپ کہہ لیں صحیح ترین سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بھی اختلاف اس کے اندر موجود ہے, ارسال کا اس کے اندر ذکر موجود ہے, وہ ہے لیکن جسے آپ کہہ لیں کہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے کے اندر ابوبکر صدیق نے کچھ باتیں ایسی بیان فرمائیں کہ جس سے سیدنا علی کا خاص طور پہ اور سیدنا زبیر کا دل نرم ہو گیا رضی اللہ عنہما کا. جیسے مثال کے طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے, نہ میں نے کبھی اس خلافت کی تمنا کی ہے اور نہ مجھے اس بات کی جو ہے وہ تمنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ جو مضبوط شخص ہے اس کو جو ہے وہ یہ خلافت دے دی جائے. جب یہ بات سیدنا علی نے اور سیدنا زبیر نے سنی تو ان کا غصہ کیا ہو گیا, وہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا, اور ان کے الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ جی ہمیں جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خلافت کے اہل نہیں ہیں, ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اتنے اہم معاملے میں ہمیں مشاورت میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. اس وقت یعنی ہم موجود نہیں تھے. مشاورت میں شامل صحابہ کرام نے, جیسا کہ شیخ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے وہ مسئلہ کوئی پلاننگ کے تحت ثقیفہ میں جمع نہیں ہوئے تھے, وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا, اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دلیل پیش کی جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کی کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا, ہم اس کو دنیا کی امامت کے لیے کیوں نہ منتخب کریں. تو وہ وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایک اتفاق اور ایک اجماع ہوا. وہ اس مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, وہ تو ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. بہرحال اس میں پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کری تو سیدنا علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل وہ ہو گیا, اور انہوں نے اس کا اظہار کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات کری کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ خلافت کے مستحق آپ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ اس روایت کو اگر بنیاد بنایا جائے تو اس میں اتنا ضرور موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور بیعت کے لیے نہیں آ رہے, کیونکہ ابتدائی ایام میں دونوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو سیدنا عمر گئے سیدہ فاطمہ کے گھر میں, اور وہاں سیدنا عمر کے ساتھ بھی کچھ صحابہ تھے, اور سیدنا زبیر وہاں پر اپنی تلوار کے ساتھ سیدہ کے گھر میں موجود تھے. تو یہاں پر ایک صحابی نے سیدنا زبیر کی تلوار کو توڑا, سیدنا زبیر کی تلوار کو توڑنے کا ذکر ہے. اور محب طبری جو ایک مؤرخ ہے وہ جو یعنی کہ شیعہ حضرات کے ہاں ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے, وہ یہ بات کرتا ہے کہ سیدنا زبیر کی تلوار ان کی توہین میں یا تنقیص میں نہیں توڑی گئی تھی, بلکہ فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ بات آگے نہ بڑھے سیدنا زبیر کی تلوار کو, تاکہ
آپس میں بات چیت سے معاملہ آگے نہ بڑھ جائے. تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ جسے آپ کہہ لیں سیدنا زبیر کے ساتھ یا وہاں پر موجود افراد کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ مکالمہ ہوا, کچھ جسے کہہ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ جب اتنے حساس معاملے پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے, لیکن تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن گھر کا دروازہ توڑنا, گھر جلانا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنا, یہ جو ہے جسے آپ کہہ لیں کہ کسی بھی صحیح ترین یعنی صحیح روایت تو بہت دور کی بات, کسی جسے آپ کہہ رہے ہیں قابل قبول روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہے. آخری دونوں مراجع کے اندر جی دونوں آخری شیعہ اور سنی مساجد آخری بس چند سوالات ہیں جو ہم اس موضوع پر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سوال وہی ہے کہ شیعہ کے 4 معتبر ترین مراجع کے اندر یہ روایت کیوں موجود نہیں ہے اگر یہ اتنا حساس معاملہ ہے. دوسرے نمبر پر اہل السنہ کے قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین 2 مرجع ہیں بخاری مسلم میں بھی موجود نہیں ہیں. تیسرا اس کے اندر جو شیعہ کی جو معتبر سند ہے, معتبر ترین سند, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی سارے سلسلے ائمہ معصومین کے ہوں, کوئی ایک روایت اس مسئلے کے اندر موجود نہیں ہے کہ ائمہ معصومین کے ذریعے اس واقعے کو بیان کیا گیا. صحیح. چوتھے نمبر پر ائمہ معصومین کا پورا سلسلہ تو چھوڑ دیجئے, کسی ایک امام معصوم سے یہ روایت منقول نہیں. صحیح. تو آپ یہ ہیں علمی حقائق. اور آخری بات جو اس تعلق سے ہے وہ وہی بات ہے کہ جو ایک عام مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا بھی اگر موجود تھا, چاہے جائے کہ وہ سارے کام کرے جو الزام سیدنا عمر پر یا صحابہ پر ذکر کیے جاتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار کہاں تھے, کیوں نہیں روکا؟ اور پھر دیگر اہل بیت اطہار کہاں تھے, پھر سادات قریش کہاں تھے, دیگر صحابہ کہاں تھے اس معاملے کے اندر؟ اور پھر یہ ہے کہ مشکل کشا کا عقیدہ جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رکھا جاتا ہے. ابھی ہماری بحث ہو رہی تھی کہ انبیاء سے افضل ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدنا علی کے بارے میں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں وہ مشکل کشا ہے, اور دوسری طرف یعنی کہ ہم مجھے تو الفاظ شیپ نہیں آ رہے زبان پر کہ اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر جو جگر گوشہ رسول ہیں فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا وارضاہا, جن کی عزت پر پوری امت قربان ہو جائے, ایک بات ہے صحابہ کی جماعت اہل بیت اطہار کی جماعت قربان ہو جائے, ہم ایک آج کے دور میں ایک عام انسان کے بارے میں تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے. غیرت مند انسان جو ہے وہ اپنی عزت پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو قبول کر رہے ہیں تو آپ سیدنا علی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اہل بیت اطہار کے بارے میں, سادات قریش کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ عموماً اس طرح کے واقعات پیش کرتے ہوئے یہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ پر تہمتیں لگائی جائیں, لیکن اس دوران خود اہل بیت کے اوپر کتنے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں, اس طرف توجہ نہیں کی جاتی. یہ معاملہ جیسے سیدنا حسن حسین بھی موجود تھے, جناب علی موجود تھے, پھر بعد میں جو معاملات سیدنا حسین کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں, سیدنا حسن کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں, تو جیسے آگے چل کے انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ جناب علی دونوں کو سب و شتم کے جو معاملات ہیں تو حسن حسین کہاں تھے. جی. تو اس طرح کے معاملات جب پیش کیے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اہل بیت کے اوپر کتنے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اور پھر حقائق اگر تاریخ کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ بات تو شیعہ اور سنی مصادر دونوں میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ ہی کی بیٹی جو ہے ام کلثوم وہ جناب عمر ہی کے نکاح میں تھی. تو ایک خاتون کو اگر ایک شخص آ کے اتنی اذیت دے اور وہ اپنی ہی بیٹی کا نکاح جو ہے یا وہ ان کے ساتھ کر دے, کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک جو ہے وہ معمولی سی عقل اور شرف اور عزت رکھنے والا آدمی بھی یہ نہ کرے تو ہم تو اہل بیت سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی بیٹی جو کہ شیعہ مصادر کے تحت بھی سیدنا علی کے نکاح میں تھی, سیدنا عمر کے نکاح میں تھی, اور سنی مصادر میں تو ویسے ثابت ہے, تو کیسے ممکن ہے یہ چیز؟ اسی تسلسل کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ یہ واقع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سیدنا علی سیدنا ابوبکر کی خلافت کے اندر بھی ایک بڑا عہدہ منصب ان کے پاس رہتا ہے, وہ قریب رہتے ہیں سیدنا ابوبکر کے, سیدنا عمر کے دور میں بھی قریب رہتے ہیں, سیدنا عثمان کے دور میں بھی قریب رہتے ہیں. یعنی ایسا کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے یہی دیکھا ہے جمہوریت, کرسی کے لڑنا, تو صحابہ کے جو تھوڑے بہت بنے معاملات امت کے معاملات دیکھنے کے لیے, تو اس میں حالیہ لوگوں نے کیا یہ ہے کہ اس کو ایسا کر کے پیش کیا جیسے یہیں کی کوئی سیاسی 3-4 پارٹیاں جیسے کرسی کے لڑ رہی ہیں نا, تو ایسا نعوذ باللہ وہ بھی تھے.
جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے شاگرد تھے اور بڑی پاکیزہ شخصیات تھے، قرآنی شخصیات ہیں، دینی شخصیات ہیں، اور ان کی بڑی پاکیزہ تربیت ہے. ان میں یہ چھوٹے موٹی کرسی اور یہ عہدے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتے. وہ اس سے بڑے اونچے مقام اور اونچی شخصیات تھے. تو اس کو اپنے احوال کے مطابق ان کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ چیز ہمارے اندر جو ہے نا ان کی ایک طرح سے تنقیص پیدا کر دیتی ہے، جس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ مشائخ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ہماری جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے جو شبہات اور اعتراضات پیش کی جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں اور چند ایک شبہات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے حوالے سے تھے، تو اس کے جو ایک علمی اور تحقیقی جوابات ممکن ہو سکتے ہیں ہمارے مشائخ نے آپ کے سامنے پیش کیے. اسی تسلسل میں ایک اور پروگرام انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 کے صورت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو تاریخی اعتبار سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور جو جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت کے تعلق سے، ان کی خلافت کے حوالے سے جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی جو شبہات ان کی ذات کے متعلق اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک اور سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے بھی جو علمی اور تحقیقی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اسی علم ٹاک کے پروگرام میں اور اسی اسلام فورٹ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے بہت مفید رہا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اس کیفیت میں فرمائیں کہ ہمارا قیامت کے دن ہم صحابہ کے ساتھ جمع ہوں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہو. اور میں اپنے دونوں مشائخ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو اس حوالے سے ایک تحقیق آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.